جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ۔ اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ، ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں۔ تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے، تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتا۔ سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہے؟ خارج ہیں۔ اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے۔ اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے، تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے۔ اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے۔ جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے۔ جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا۔ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے، ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، پھڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا، اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں۔ جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں۔ تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں، جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں، شوہر ان جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو ایک کے قائل ہوں گے۔ تو جتنے، مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے۔ وہ ہے، اس کا وجود ہے، اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں، اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو۔ میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں، ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنٹر بنا ہوا ہے۔ میں چل جن ون کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول، تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں، بھائی صاحب آپ، میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں، تو کہتا ہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم۔ اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے، کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے۔ تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں، جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے۔ دوسرا، ان میں ایک مسئلہ ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے۔ انسان کی جو نیچر ہے نا، انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے، شر مغلوب ہے۔ انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم۔ ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں، ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں، لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے، یہ سرکش، آگ میں سرکشی ہے نا، ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی میں کیا ہے؟ تواضع، تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے انسان، ہو جاتے ہیں ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں،
وہ چپ نہیں ہوتے. لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, جو مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو, اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی, تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہو گئی بھائی, جنات جو ہے نا, جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں, بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن وہ کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان. وجہ اس کی ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے, اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے, انسان کو دیا. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں, تو کھوٹے کی جگہ آپ بندے ہوئے ہوگے, بیل نہیں بندہ ہوا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی. انسان گدھے کو دیکھو, چلتے رہو, وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر, تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو, جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں, نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے, شرارتیں کرنے لگے, ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا, ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا, تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا, زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ, یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے, حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی, تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں, تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں, ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے, اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا, علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا, تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں, جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا, تو مالکی فقہ میں ہے, تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا, حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں, تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا کہ بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں, یا پھر مہر لے لو, اس کو طلاق دے. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھائی اصل تو اسی کی ہے نا, تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب تمہارے نے, اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے, انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں, اب اسی کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا. مصنف عبدالرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا. تو قرآن کیا کہتا ہے, لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ. پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے, دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے, تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے, چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے, پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے. اچھا, تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہ کان رجال من الانس, جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن, ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگا نا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے, تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے لا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا پنٹر, وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو پھر ہو جائے گا. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا, تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے
لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹھک ٹھک ٹھک, بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا ڈاکو بنا تھا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو, تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا, یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے, 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے, بہت بڑے تاجر تھے وہ, یہ ہمارا گارڈ ہے نا, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے, وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے, منہ کے اندر گھسی ہے, وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کے ساتھ دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی, پرسوں کی بات. تو مرتے رہو, تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت, کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, اسی کام کے لیے بنے. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. ہماری قسمت میں ہے, مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار. ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ہماری ایک مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال. کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے, یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, وہ سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا, لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے. ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں, جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں, ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں ہے. تو بھائی نکلو, جا کے گھیرو یار, ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو. بولو بغیر تو یہ انسان ہے, یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. ہر جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا, پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے, 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹو ہوتے ہیں. کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا, کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار, دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے. تو مارے کھاتے رہو, مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا. کتنے نیک آدمی تھے وہ, کتنے چہرے پہ کیسی رونق تھی, کیا گھر میں ان کے کوہرام مچا ہوا ہوگا یار. ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا, بچہ چھوٹا ساتھ میں, سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتا ہوا دیکھے گا. تو انتظار کرو اپنی باری کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا, جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا, اس کے بھی رشتہ دار آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یار سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دو, گالیاں دو ان حکمرانوں کو. سوشل میڈیا پہ گالیوں کا نا ایک سلسلہ شروع کرو, تو اس کے بعد شاید یہ بے غیرت تھوڑا سا ہل جائیں, تھوڑا سا ہل جائیں. یہ نہیں ہلیں گے بھائی, کیونکہ ان کا کوئی بندہ, یہ تو پوری گاڑیوں کے ساتھ گاڑوں میں گھومتے ہیں, ان کو تھوڑی کوئی مسئلہ ہوگا. ان کے تو پورے آپ کو پتا, یہ ہوش انہی کے بندے تو ہوں گے جو مار رہے ہیں. پتا جاتا ہے ان کمبختوں کو. پولیس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, پولیس کے بس میں جتنا ہے پولیس کر رہی ہے. میں تو پولیس والوں سے بھی ملا ہوں بھائی, ان کے تو پھر بھی جتنا ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں. ان کے اختیارات محدود ہیں. کتنے پولیس والے ڈاکوؤں کو مارنے پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے, کتنے پولیس والے چلے گئے. قانون آپ کا ایسا ہے, اس لیے دباؤ ڈالو ان لوگوں پر کہ اختیارات کس کے حوالے کرو, کراچی کے رینجرز کے حوالے کر دو. کم از کم ایک ریلائبل ادارہ تو ہے نا, اس کو اختیارات دے دو بھائی پورے. ہمیں سول گورنمنٹ نہیں چاہیے, لعنت بھیجتے ہیں ہم اس گورنمنٹ کے اوپر. ہر دوسرے دن یار کوئی بندہ مر رہا ہے, کوئی قتل ہو رہا ہے, غزہ بنایا ہوا تم لوگوں نے کراچی کو. تو اختیارات کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا اس پہ. میں جب چیختا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں یار ایک بندہ تو بولے نا, ایک بندہ تو بولے. چینی مہنگی ہوتی ہے, پورا کراچی چیخ اٹھتا ہے. آٹا مہنگا ہوتا ہے, پورا کراچی. یار انسان کا خون سستا ہو رہا ہے, اس پہ آپ اتنے خاموش ہو. سوشل میڈیا پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. جتنی لاشیں ہیں نا, وہاں میڈیا کو چاہیے پہنچے, ان لاشوں کو کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے, سوشل میڈیا پہ ڈالے, انسٹاگرام پہ ڈالے, ٹک ٹاک پہ ڈالے, اور سندھ حکومت کو لعنتوں کے ساتھ ڈالے کہ یہ ہے یہ حکمران جو ہمارا یہ حشر کر رہے ہیں. اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو مجھے بہت آج کی بات ہے نا, ابھی تراویح کے لیے ہم آ رہے تھے, پھر وہ ہمارے گارڈ نے بتایا کہ یار میرا پرانا نمازی تھا, اور پچھلے سال اس نے کہا تھا کراچی میں رہتا ہوں,
ہوں اگلے سال کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اگلے سال میں تراویح پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ. بیچارے کو کیا پتا تو رمضان میں ہی تجھے قتل کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائی حساب, اور یہ ہم ہی ہیں اس قابل کو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ, سمجھ رہے ہو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو کراچی والوں کے مقدر میں ذلت ہے کیونکہ ہم ہیں ذلیل, ٹھیک ہے نا, مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں. ہم ذلیل قوم ہیں, ہماری قصور یہ ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور یہ ٹچے قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہیں. یہ قتل ہوتے, یہ پنجاب میں ہوتا نا, خدا کی قسم اتنی نوبت نہیں آتی. پنجاب والے اتنے بغیرت نہیں ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوتے. اتنے قتل اگر وہاں ہو رہے ہوتے, کے پی کے میں ہوتا وہ خود کوٹتے ڈاکوؤں کو پکڑ کے, خود محلے کے لوگ جمع ہو جاتے, وہ خود یہ سب کچھ کرتے ہوتے. ایسی کی تیسی, یہ ہمارا مقدر ہے بھائی ذلت. گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, ہم برداشت کر رہے ہیں. کچرا خانہ, کنڈی بھنگی خانہ بنا ہوا ہے کراچی, برداشت کر رہے ہیں. لیکن یار انسانوں کا بہتا ہوا خون ہم برداشت بولو نہیں کر سکتے. کل تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. 2 سال پہلے ایک بوڑھا آدمی اسی مسجد میں, میرا نمازی, 4-6 بیٹیاں اس کی, ایک اکلوتا بیٹا جوان جو ابھی کمانے کے قابل ہوا تھا, 24 سے 25 سال عمر, میرڈ, اس کو ڈاکو نے گولی مار دی. وہ باپ بیچارہ ایسے ایسے کانپتا ہوا میرے پاس آتا نا, میں کیا صبر کی تلقین کو. کہہ رہا میرا ایک ہی گھر میں کمانے والا لڑکا تھا, ایک موبائل پہ ذرا سا کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کو مار دیا انہوں نے. اور پھر کیا ہوا ہے اس کا, وہ پکڑے گئے ڈاکو نا. اب جو ڈاکوؤں کا پورا گینگ آیا, وہ تو کیس اتفاق سے چلا گیا عدالت میں, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو کوئی بہت ہی خوش قسمت باپ ہے جس کا قاتل پکڑا گیا. اب وہ قاتل دھمکیاں دے رہے ہیں. میں نے کہا ان بغیرتوں کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کا علاج دیت نہیں ہے. گولی کا علاج اسلام میں کیا ہے؟ گولی ہے. اس کو بولو اس بغیرت قاتل کو لے کر آ, اس جیسے کمینے کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا معاف نہیں کرنا اس کو بولو میں نے قتل کروانا ہے اس کو, ٹھیک ہے کورٹ کا سہارا لیں گے ہم, لیکن پھانسی کے پھندے پہ چڑھا اس کو, اس بغیرت کو. اور وہ اس کی بات کر رہا ہے اتنی دی اتنی, بلکہ اتنے پیسے لے لو. بیچارہ غریب آدمی پھر جائے گا کہاں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے زیادہ کیس کیا تو میرے کو اگلا نمبر کس کا ہے؟ وہ بچیوں کا ایک اکلوتا باپ ہے, وہ بھی محروم ہو جائے گا. تو گاجر مولی کی طرح انسان کراچی میں کٹ رہے ہیں. تو فیس بک پہ خدا کے واسطے ان حکمرانوں کو بددعائیں تو دو یار, کراچی کے حکمرانوں کو. جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, جو بھی ہے خدا کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے خلاف کیا کرو, بددعائیں تو کرو نا کم از کم. چپ مت بیٹھو تم, ورنہ پٹتے رہو گے. اور مطالبہ یہ کرو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے اختیارات کس کے حوالے کیے جائیں, رینجرز کے اختیارات بڑھا دیے جائیں. کراچی میں ماضی میں ایسا ہوا ہے, مسلم لیگ کا دور تھا, رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے کراچی میں امن کے لیے. 1 ہفتے میں ڈاکوؤں کی لاشیں بچھی ہیں کراچی میں, کیا ہو گیا؟ امن. ورنہ بھتہ خوری ادھر سرینا میں ہر دوسرے دن کوئی ڈاکو پہنچا ہوا ہوتا تھا, اتنا بھتہ دے دے, بندے اٹھا رہے ہیں اتنا, ایسا بھتہ خوری شروع ہو گئی بھائی, بدماشی یار. رینجرز کو اختیار دیے الحمدللہ, انہوں نے بہت ڈاکو کو مار کے لائن لگا دی انہوں نے. اس کے بعد ایسا امن ہوا کہ لوگ مثالیں دینے لگے, بھائی وہ کام ہو گیا جس کا کراچی میں کبھی تصور نہیں تھا. تو ان کی یہ جو سول گورنمنٹ ہے, اس کا کراچی کی کم از کم بات کر رہا ہوں, ان کا کام نہیں ہے بھائی, ان سے ہونے کا نہیں ہے. پنجاب کا معاملہ الگ ہے, وہاں کے جو بھی آتا ہے کم از کم پنجاب سے مخلص ہوتا ہے. جو بھی آتا ہے پنجاب میں, جو گورنمنٹ بنتی ہے چاہے جو بھی ہو, کم از کم پنجاب کی حد تک وہ کیا ہوتی ہے؟ مخلص. ہمیں تو جو ٹچے ملتے ہیں بھائی, ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ تو جو جن کو ووٹ ملنا چاہیے تھا ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, ان کا تو پروگرام ہی پھونکو والی سرکار نے خراب کر دیا. تو اب آواز تو اٹھاؤ نا اپنے حقوق کے لیے بھائی, بولو یار یہ ان کو نیچ ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہمیں یہ کراچی میں کم از کم یہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اختیارات کس کو دیے جائیں؟ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں. وہ بندے پکڑ, پہلے میں نے خود دیکھے رینجرز کے مقابلے, ہم یہاں سے جا رہے ہوتے, رینجر والے ادھر بندہ مار رہے ہیں, ادھر گولی چلا رہے ہیں, ادھر ایسا مزہ آ رہا تھا کہ یار چلو کچھ تو کام ہوا نا. عوام کس حد تک کرے گی؟ جی جناب, سارا وہ درس ایک طرف نکل گیا, کیا کریں. جی حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ بندہ مار سکتے ہیں اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے, پوری دنیا میں قانون ہے, بندہ مار سکتے ہیں. اور اگر قانون نہیں ہے نا, اس کا مطلب وہ قانون کسی گدھے نے بنایا بیٹھ کے, کہ ایک بندہ آپ کو گولی مار رہا ہے اور آپ کہیں نہیں میں پولیس کو فون کروں گا. بے وقوف والے قانون دنیا میں کوئی بھی فالو نہیں کرتا. کہ ڈاکو یہاں بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اسلام میں تو فرض ہے ایسے بندے کو اپنے ڈیفینس کے لیے, بندہ کیا کرے. بندہ بلی کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے تو میں نے بھی اس کو آگے سے ریپلائی کرنا ہے. یہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ڈاکو بندے کو لے کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے اور آپ پولیس کو فون کر رہے ہیں کہ سر آئیے بندہ پکڑیے. اور پولیس والے بھی اللہ کا شکر ہے اس میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اگر آپ ڈاکو مار دینا تو اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ڈاکو ہونا ثابت ہو. پولیس فیور کر رہی ہے, لیکن پولیس کے اختیارات بھی کیا ہیں؟ بہت محدود اختیارات. تو مسئلہ یہ جو سول گورنمنٹ ہے نا کراچی کی, اس کا مسئلہ ہے سارا. کہاں چلا گیا یار؟ میں نے بہت صبر کیا تھا کہ آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھ سے تمیز سے بات اس موضوع پر ہوتی نہیں. اب میں اتنے اخلاق سے بات کروں, دیکھیں ایکچولی ہمارے ہاں بکروں کی طرح انسان کٹ رہے ہیں خون, یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی سچی مچی کا کیس ہے, ایک بندے کا کیس تھا, وہ آیا, پرانا قصہ, کسی کو نہیں پتا چلے گا, نہ اس کو پتا چلے گا. تو ان کی وائف کے ہو گئے کہیں تعلقات, تو وہ کس طرح بتا رہے ہیں, دیکھیں ایکچولی وائف میری فلانے کے ساتھ انوالو ہیں, دیکھیں یہ برا ہے کہ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں. اسٹائل بالکل یہی. میں نے کہا جو اسٹائل ہے نا اس سے انوالو ہی ہونا تھا اس نے.
دل میں میرے آ رہا تھا کہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا یہ یار یہ کوئی بات ہے یار, تو اتنی تمیز سے تو بتا رہا ہے یار. اور بیگم بھی کیا کہہ رہی ہے, دیکھیں آپ خود سوچئے, اگر کوئی جذبہ بندہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے تو میری تو فیلنگ اس کے لیے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ چیزیں ہیں, آپ خود دیکھو ہمارا حوصلہ کتنا ہے. اللہ بچائے, استغفر اللہ, سب کو بچائے بھائی اللہ آزمائشوں سے. کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ سے مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی کا, لیکن فلمیں مارکیٹوں میں اور بھی واقعات ہیں اس قسم کے, لیکن وہ سارا ہمارا تفسیر کا لیکچر رہ جائے گا. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں اس لیے بھی نہیں سناتا وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہے ہیں. تو ابھی تو میں بہت ایسا وہ کر کے بتاتا ہوں کیموفلاج کر کے کہ وہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کسی کو مذاق اڑانا تو مقصد نہیں ہے نا. تو میں یہ تھوڑی قتل کے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سندھ حکومت کو کچھ نہیں کہیے پلیز, یہ ہمارے گناہ ہے جس کا یقیناً ہمارے گناہوں کا عذاب ہے, لیکن وہ گناہ کیا ہے, ہم آواز نہیں اٹھاتے, یہ گناہ ہے. جو قوم نہیں آواز اٹھاتی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کوئی ہوش ہی نہیں ہے یار. میں تو اپنے طور پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پولیس والوں سے بھی کرتا ہوں, رینجر والوں سے بھی کرتا ہوں, ان کے سب کے پاس ایک معقول جواب ہے. ان کے پاس ایک معقول جواب. پولیس والے تو کہتے ہیں اگر ہم نہ ہو نا تو یہ جتنا جو تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل جاتے ہو یہ بھی نہ ہو. پولیس والے تو بالکل معقول بات ہے, یہ تو تھوڑا بہت خوف کس کا ہے, 2-4 ڈاکو جو مرتے ہیں وہ بھی پولیس کے خوف سے مر جاتے ہیں. رینجر والوں سے بھی میں نے بات کی, میں نے کہا یہ کیا ہے, کہتے ہیں بھائی اختیارات نہیں ہے. ایک نے گولی چلائی تھی نا, یاد ہے جب اس کو کیس ہو گیا تھا, اندر ہو گیا تھا وہ. تو اختیارات جب تک رینجرز کے ہاتھ میں نہیں آتے مکمل, اس وقت تک کراچی کا بیڑا غرق, کراچی کو جنگی زدہ علاقہ قرار دے دینا چاہیے, سمجھ رہے. اور ابھی یہ جو آخری راتیں آ رہی ہیں ان میں یہ کیسز اور زیادہ بڑھیں گے. آپ نمبر گن لیں کہ کون کون دنیا سے جانے والا ہے. عید کے بعد جو بچ جائے نا گنتی کریں اپنے گھر کے افراد کی. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. نہ مرد کو دیکھتے ہیں, نہ عورت کو دیکھتے ہیں, نہ بچے کو دیکھتے ہیں, کوئی نہیں. اور 4-4 6-6 8-8 اب گھوم رہے ہیں بندوقیں لے کے, 4-4 6-6 8-8 گھوم رہے ہیں. ایک سے لڑو تو پیچھے 6 بندے اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں, نشہ کیا ہوا ہوتا ہے. ان پہ چانٹوں گھوسوں کا کوئی اثر بولو نہیں, جتنا مرضی چانٹے مار دو دوبارہ پھر اٹھتے ہیں. یہ کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ 6 تھپڑ لگے ہو تو انسان کا بچہ بن گیا کوئی ڈاکو, پھر اٹھے گا. کیا کریں یار. بہرحال تو جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا, اس کا کلپ بنا کے نہیں چلایا نا چھوڑوں گا نہیں. یہ بھی ہے نا کلپوں میں کچھ کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے, ایسا بسبسا سا کلپ آتا ہے مارکیٹ میں, جو میں نے کہا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں, پورا ہے. اچھا بھائی میرے بھائی کہاں چلا گیا, ابا سے بولنا ایڈٹ نہیں کرنا, اسی طرح چلانا. انشاءاللہ ہم 27ویں رات میں سندھ حکومت کے لیے خصوصی بد دعاؤں کا اہتمام کیا. اس دفعہ سوچ رہا ہوں 27ویں رات جو ختم قرآن کی رات میں ہم دعائیں مانگے ہی نہیں, بد دعائیں پہ ہی پروگرام شروع کریں, بد دعاؤں پہ ہی ختم کریں. اس دفعہ دعاؤں, ہمارے ہاں دعا نہیں ہوگی ختم قرآن پہ, بد دعا ہوگی. بینر لکھ کے لگائیں گے, ہمارے ہاں لوگوں نے لگایا تو رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, میں لگاؤں گا ہمارے ہاں چیخ چیخ کے بد دعائیں کی جائیں گی, رو رو کے بھی نہیں. تمام احباب سے شرکت کی. اب بد دعا کے الفاظ میں نے اتنی کبھی بد دعائیں دی نہیں ہے, تو وہ الفاظ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ سب لوگ لکھ کے جس کے دل میں جس قسم کی بد دعا آ رہی ہے نا, وہ تمام بد دعائیں ایک پرچے پہ لکھ کے مجھے دے دیں. ہدف ایک ہی ہونا چاہیے اس میں, کس کو دے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. چلو میرے بھائی جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یار, اتنے آج سورہ حجرات بھی تھی, اس میں بھی بہت سارے احکامات ہیں, رہ گئے سارے. خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ورنہ جنات کو نہ غصہ آ جائے گا کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں, لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ حاوی. اسی وجہ سے دو لوگ تعویذ گنڈوں میں, فلیتوں پہ, پلیتوں پہ, عاملوں کے پاس جاتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہو. ابھی میں کہتا ہوں عاملوں کے پاس, اور عاملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوا ہوتا. یہ عامل خوش فہمی میں, جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوا. سمجھتے ہو, جیسے لوگ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں برا بولو, میں نہیں دے رہا, اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہوا ہے, یہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے. تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میں تو کمبل چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے, وہ کمبل کے بجائے ریچھ نکلتا ہے نا. وہ کہہ رہے میں کمبل کو چھوڑوں, کمبل نہیں کم وقت مجھے چھوڑ رہا. تو یہاں بھی یہ میرے بھائی مسئلہ ہے کہ کیا بات تھی, کہاں سے کہاں نکل. جنات نے عاملوں کو دبوچا ہوا ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی روحانی عامل کے پاس جاتے ہیں, جنات دیکھ لیتے ہیں, بولتے ہیں یار اس کا چینل کچھ ہم سے ملتا ہے, تو لہذا پھر وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے, اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے, واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, جنات کو پتا ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے, لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت. پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ, جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے. تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ, یہ والے چھوٹے بابا ہیں, وہ والے بڑے بابا ہیں, ادھر جاؤ, وہ تھوڑی بڑی خبر ہے, وہاں رس زیادہ ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا, مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں, ٹوٹکے کرتی ہیں نا, اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے, واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیوں, شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے, یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے, لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر, اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو, یہ جو دعائیں ہیں, وہ ماں کیا کرتی ہے, وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا, دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے, کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی, میں اس دن گھر میں گیا, میرے بچے کو مرچیں جل رہی ہیں. میں نے کہا میں ساری دنیا
میں بیان کر رہا ہوں. گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے, چھوڑ دو, رونے دو, چیخنے دو. شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے, کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو, ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں بیمار رہے, چھوڑ دے مزاروں پہ جانا, تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک گاؤں میں گئے, وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا, تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی. اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو, لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں, اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. واقعی ہوتا تھا ایسے. بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو جا کے, ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں, یہ سچی مچھی میں ہو رہا ہے. اچھا ہم گئے, اتنا موٹا بندہ لیٹا, ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ. واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے, خود نہیں جا رہا تھا. جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار. تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ. میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں, یہ بزرگ ہیں کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے. بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار, کر بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے, ہوئے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر, تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں. میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں, لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کرتے. کیا تھا, اب باری آئی ہماری. اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے, بہت چھوٹا قد تھا ان کا, دبلے پتلے. ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا, یعنی میرے دوست تھے پرانے, لیکن کتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتا ہے شرارتی ہوتے ہیں نا, تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر. جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں, عبد الباقی نام تھا ان کا, وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے. ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی. وہ قاری ہوں تو چخواتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو ہا عین اتنی چخوا رہے ہیں. ہمارے طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں, ان کو مزید ختم نہ کرو. باقی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے, تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار, اتنا زور نہ لگاؤ. تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا, ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو. اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا, میں لیٹا تو کوئی لڑک نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو, یہ ہاتھ یوں رکھ لو. ہاتھ یوں رکھا پھر بھی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر بھی نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سب کچھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو. ہم نے وہ بھی کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. پھر وہ مولانا مختصر آئے نا جو بہت ہی لائٹ, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا, ہم نے کہا باپ لیٹو. کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں, ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. وہ لیٹے نا آ کے, جو پہلے لڑک رہے تھے, جن کا دماغ بدعتی تھا, وہ لیٹے ہیں, وہ نہیں لڑک رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں, پہلے تو لات پڑتی تھی, ہم گھومتے ہوئے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے, تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, عقیدت نہیں ہے, جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں, بزرگ کی یعنی یہ سمجھو کہ ناراض ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے. اب دیکھو یہ ہوا کیا, یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں. ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے, ٹیچر تھے, وہ بھی لیٹے, ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے, میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں. تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو, یہ واقعہ بڑا ہے, واقعہ مقصد نہیں ہے. ہوتا پتا ہے کیا ہے, جنات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ. جنات کو پتا ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے, یہ قبروں سے عقیدت رکھنے والی قوم ہے, تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ, جنات دھکا دیتے ہیں ان کو, تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو. لا کے یہ قبروں سے مانگیں, مانگنے کی جگہ مسجد ہے اللہ, تو یہ کس سے مانگیں گے یار؟ جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں, تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے, یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی, سمجھتے ہو؟ اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں. تو جیسے ہی ہم گئے ہیں, ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مڈا نہیں ہے, بکواس ہے, یہ سب شیاطین کے تصورات ہیں. جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی, اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ. تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا, حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا. اور اسے بھی پتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے, ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے. وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی. ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے, شیاطین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ. جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں, سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے, مرچیں جلاتے ہیں, ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں, انہی پہ. جو کہتے تیرے باپ میں دم ہے تو تعویذ لا کے رکھ دے, کچھ بھی نہیں ہوگا, ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے, اتنے مار دیے, 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی, اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا تھا زبا سے پہلے, تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں, مجھے یوں کر دیں. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا.
جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے، انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق، سورہ ناس، نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں، چاہے دیوبندی عامل ہو، رائیونڈ کا مقیم ہو، بنوری ٹاؤن کا ہو، جامعۃ الرشید کا ہو، دارالعلوم کورنگی کا ہو، جامعہ فاروقیہ کا ہو، جامعہ اشرفیہ کا ہو، یا بریلوی عالم ہو، شیعہ ہو، عالم نہیں، شیعہ عامل ہو، بریلوی ہو، حاجی ہو، حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ، کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد. تو جو کچھ ہو رہا ہے نا، اگر جن آ بھی رہا ہے، بس یہ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو، صبر سے ہی بھاگے گا جن. کیونکہ جن جب دیکھتا ہے نا، دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا، وہ چھڑتا تھا تو چھیڑتے تھے، نہیں چھڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے. تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑ ہی نہیں رہا، اس کو تنگ کر رہا ہوں، چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو. اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے، کبھی ادھر علاج، کبھی ادھر علاج، کبھی وہ عامل، کبھی وہ عامل، جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے، یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو بیوی پہ جن آئے خود ہی نمٹے گا وہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے، بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہوگا. سے پتہ چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے. جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ. اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے. جیسے کوئی مرد 4 شادی کرے نہ کرے، سن کے خوش تو ہوتا ہے نا، لیکن اگر کوئی مرد 4 شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے، اٹ مینس کوئی پرابلم. کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے. ایسا ہے کہ بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں، جوان بھی خوش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ٹاپک چینج کرو، لیکن ہوتے خوش ہیں. تو ایسے ہی میرے بھائی، اللہ کی توحید انسان کی فطرت ہے. وہ جب سنتا ہے میرا ایک خدا ہے، میرا معبود ایک ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، اولاد بھی وہی دے گا، روزگار میں برکت بھی وہی دے گا، ساری بگڑیاں وہی بنائے گا، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ انسان فطرت پر ہو. اور اگر اس کا دل تنگ ہو رہا ہے، اٹ مینس کہ اس کی فطرت بولو. یہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، آپ لوگ کو مجھے لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے. ہماری مسجد میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے. اس پورے علاقے میں نا سب سے غریب مسجد ہماری ہے. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب تو کروڑوں روپے چندہ کرتے ہیں، اگر کروڑوں چندہ ہوتا تو ہماری مسجد کا یہ حال نہ ہوتا. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لوگ پھینکتے رہتے ہیں اس مولوی کو دیکھو امریکہ جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، بہت پیسہ آ رہا ہوگا. تو آ رہا ہوتا تو یہ حال ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو گھروں میں لگا رہا ہوگا مولوی، گھر جا کے بھی دیکھ لو، میرے گھر میں اے سی نہیں ہے ابھی تک. خیر اس کی ایک اور حکمت بھی ہے، وہ لگوا دوں گا میں. اتنا بڑا مسئلہ ایسا نہ ہو مجھے زکات دینا شروع کر دیں کل، اے سی کوئی زکات میں لے آئے کہ لگا دو یار. اللہ نے مجھے بہت دیا الحمدللہ. اصل میں مجھے 4 جگہ لگانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز مجھے 4 سے ضرب دینی پڑتی ہے، اور پھر لگا دیں گے کوئی، اتنا اللہ نے بہت دیا ہے، پھر اس کے بل اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، پھر وہ 4 گنا اے سی کا مطلب ڈبل سے ڈبل. اللہ نے اتنا دیا ہے وہ بھی ہو جائے گا. لیکن ایک اور حکمت بھی ہے، وہ میں کیوں بتاؤں آپ کو، ساری باتیں کیا میں بتا دوں. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مشقتوں کا عادی رہے انسان. میں خود بھی رات گرمی میں ہی سویا ہوں، حالانکہ ہمارا جو مہمان خانہ ہے نا جہاں مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں وہاں اے سی میں نے لگایا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن. لیکن میں خود گرمی میں سوتا ہوں. کیوں اپنے آپ کو چھوئی موئی بنا رہے ہو؟ زیادہ چھوئی موئی نہ بناؤ اپنے آپ. اللہ نے مجھے اتنا دیا، جو ظاہر ہے 4 گھروں کو چلا رہا ہو تو کیا وہ اے سی میں نہیں سو سکتا؟ تو دفتر میں ہم نے لگایا ہے مہمان خانہ، جہاں لوگوں کو ہم ٹھہراتے ہیں، جو کوئی بہت دور سے آ جائے، کوئی قریبی رشتہ دار آ جائے تو اس کے لیے لگایا ہوا ہے. لیکن میں خود اس میں نہیں سوتا. سو سکتا ہوں میں اس لیے کہ اللہ نے گرمی کا موسم جو دیا ہے نا، وہ گرمی لگانے کے لیے دیا ہے، گرمی سے بھاگنے کے لیے بولو نہیں دیا. سردیاں جو اللہ نے دی ہیں سردی لگانے کے لیے دی ہیں، سردیوں سے بھاگنے کے لیے نہیں دی ہیں. تو خدا کا واسطہ اتنے چھوئی موئی مت بنو، انسان کے بچے بنو. بہت زیادہ چھوئی موئی بن چکی ہے. ابھی جو دیکھو حاجیوں کی اتنی ساری اموات ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور بھی وجوہات ہوں گی اس کی، لیکن حاجیوں کی بہت ساری اموات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایئر کنڈیشن سے نکلنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ پسینہ اللہ نے کیوں رکھا ہے بھائی؟ دیکھو چلتا ہوا دریا جو ہے، چلتا ہوا پانی، وہ فریش ہوتا ہے. ہماری باڈی میں نا جب تک یہ چلتی پھرتی رہے گی، مختلف قسم کے فضلات اس کے ہماری باڈی سے مختلف طریقوں سے نکلتے رہیں گے تو فٹ رہیں گے. اب کہیں بھی بریک لگا دی نا، اب اللہ نے مختلف طریقے رکھے ہیں. ایک طریقہ ہے پسینہ، اس سے بھی ہماری باڈی فریش ہوتی ہے. قبض ہو جائے کسی کو، ٹینشن میں آئے گا نا، خوراک ہم کھاتے ہیں وہ بھی خارج ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے مہینے میں ایک دفعہ، تھوڑا سا بلڈ نکال دیتے تھے، اس سے بھی ہماری باڈی کیا رہتی ہے؟ فریش رہتی ہے. خواتین کو مینسز ہوتے ہیں، ان کی انرجی کا بہت بڑا حصہ اس میں
میں ضائع ہوتا ہے، لیکن وہ مینسز ان کی صحت کے لیے ضروری ہیں. بچے کی ولادت ہوتی ہے، نفاس کا خون آتا ہے، بہت زیادہ ان کی انرجی اس میں ضائع ہوتی ہے، لیکن وہ ان کی صحت کے لیے ضروری. یہ ساری چیزیں باڈی کو ریفریش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ریفریش سمجھتے ہیں؟ کمپیوٹر میں جب سسٹم میں گڑبڑ ہو تو کیا مارتے ہیں اس کو؟ ریفریش. ریفریش سے کام نہ چلے ری اسٹارٹ، ری اسٹارٹ سے بھی کام نہ چلے سافٹ ویئر اڑا دو، اس کا دوسرا ڈال دو اس میں. تو پسینہ نکلنا بھی ضروری ہے بھائی، خون نکلنا بھی ضروری ہے. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو بھی انرجی استعمال ہونا شروع ہوتی ہے، وہ بھی ہماری باڈی کا حصہ ہے. جو لوگ بہت عرصہ اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، سال سال 2-2 سال، ان کے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. صرف مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتے، ان کی باڈی بھی خراب ہوتی ہے، بڑھاپا جلدی آتا ہے ان لوگوں میں. تو اللہ کا بنایا ایک نے جو عورتیں بچے کی ولادت روک لیتی ہیں وہ بھی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک پروسیس ہے اللہ نے رکھا ہے، ان کی انرجی اس طرح سے یوٹیلائز ہو. بچے کی ولادت میں، بلیڈنگ میں وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی تو باڈی ریفریش ہوگی. اگر وہ انرجی روک لی جائے کہ جی طاقت استعمال نہ ہو جائے کہیں، تو وہ رکنے سے کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے جیسے پانی میں، تالاب میں پانی رک گیا تو پانی کا بیڑا غرق ہو گیا. پرانا پانی نکلے گا تو نیا پانی بولو آئے گا. اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت ہو. کل میں سویا نہیں ہوں گرمی کی وجہ سے، پسینے 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 پسینے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، انجوائے کرو اسی کو، ٹھیک ہے، ایسی کی تیسی، سمجھتے ہو، انجوائے کرو انہی پسینوں کو. تو اس لیے اپنے دیکھو، ہمارے مذہب پہ چلنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ محنت کے عادی نہ ہو. اس وقت تک مذہب پہ چلنا ممکن ہے نہیں، کیونکہ مذہب آپ سے جگہ جگہ آپ کی خواہشات چھڑواتا ہے. تو جو برگر فیملی بچہ ہوگا، جو بالکل ہی چھوئی موئی زندگی گزارے گا، وہ کیسے شریعت پہ چل سکتا ہے؟ شریعت پہ چلنا نفس کی خواہش کی مخالفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس ایک بات کر کے میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. آپ بولیں گے مفتی صاحب کیا میڈیکل سائنس لے کے بیٹھ گئے ہیں، پسینے پہلے ہی نکل رہے ہیں اور نکال رہے ہیں ہمارے پسینے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو، دنیا میں ٹینشنوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک ٹینشن جو نیچرل ہے، قدرت نے رکھی ہے، وہ ٹینشن صحت کے لیے اچھی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سب کو ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی علامت کیا ہے؟ سب کو ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ساری انسانیت بیمار تو نہیں ہو سکتی نا. سردی کی ٹینشن یہ سب کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب سردیاں آتی ہیں تو پورے ملک پہ آتی ہے سردی، کسی ایک اکیلے کو نہیں لگ رہی ہوتی، تھر تھر کانپ رہا ہوتا. گرمیوں کی ٹینشن اللہ نے سب کے لیے، تو یہ سب کے مطلب ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں یہ ٹینشن، یہ آپ کے لیے مفید ہے. کبھی کبھار ہمیں زکام ہو جاتا ہے، یہ سب کو ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جس کو کبھی بھی زکام نہ ہوتا ہو. اب یہ چھوٹی سی بیماری جو ہے یہ ہے ٹینشن، لیکن یہ سب کو ہوتی ہے. اسی وجہ سے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آغا خان ہاسپٹل کے، میری ان سے گپ شپ ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو ہیلتھ کے اور صحت کے معیارات ہیں نا، ان میں نزلہ زکام کھانسی کو شامل نہیں کیا جاتا. یعنی کھانسنے والا نزلے والا آدمی بھی صحت مند ہی ہے. ہاں ایسا نہ ہو کہ کھانستا ہی آ رہا ہو بچپن سے، یعنی کبھی کبھار کھانسی زکام نزلہ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہیں، آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کر دیتی ہیں. تو ان چیزوں میں پریشان ہونا. اسی طرح بچے جب پیدا ہوتے ہیں، بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے، کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ کمبخت کے باپ کے سونے کا ٹائم ہے یا ماں کے سونے کا ٹائم ہے. جب وہ روتا ہے تو اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ کسی ایک ہی بچے کے ساتھ ہوتا ہے یا ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہر بچے کے. اس کا مطلب یہ نیچرل ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے. نہیں روئے گا نقصان ہوگا اس کو. اس لیے ایک دم بچے کے رونے پہ مائیں آج کل کیا کرتی ہوں، میرا بچہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں اس کو چپ نہیں کراؤ، چپ رونے دو، کمبخت رونے دو، پاگل. یہ نیچرل ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم گدھے تو نہیں ہو کہیں. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ میں نہ کسی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں کرتا جب تک اس کو آزما نہ لوں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ عنکبوت کے. تو ہر انسان دعویٰ کرتا ہے میں خوش اخلاق ہوں، میرے اندر برداشت ہے. تو اللہ بچے کو کہتے ہیں چیخ، رو، بلا وجہ رو، کوئی ریزن نہیں ہونی چاہیے. اور ایسے ٹائم پہ رو جب ان کمبختوں کے سونے کا ٹائم ہو. اب جو پاگل ہے ان کو غصہ آئے گا بچے کے اوپر، حالانکہ بچے کو کوئی قصور ہے، اس کو کیا پتا کہ سونے کا ٹائم ہے، جاگنے کا ٹائم ہے. تو پاگلوں کو غصہ کس پر آئے گا؟ بچے پر. وہ چیخیں گے چپ ہو جا، خاموش ہو جا، بے وقت چیختا ہے، گلا. مائیں کیا کہہ رہے تھے؟ گلا دبا دوں گی تیرا. تو فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ ہے انسان. لیکن یہ جو ماں باپ ہیں یہ اصل میں گدھے ہونے چاہیے تھے. فرشتوں نے ان کو کیا بنا دیا؟ یعنی ہے انسان. سافٹ ویئر کون سے ڈلے ہوئے ان میں؟ ڈنکی والے. گدھے کا نامناسب ہے. سافٹ ویئر جو ان میں ڈلے ہوئے ہیں وہ کون سے ڈلے ہوئے ہیں؟ ڈنکی کے. اس لیے یہ بہت بہترین معیار ہے کسی کے اخلاق کو جانچنے کا کہ بچے پہ اس کو غصہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر بچے پہ آ رہا ہے نا، جو ناسمجھ بچہ ہے، اس پہ غصہ آنا اس کی علامت ہے کہ آپ ادھر سے آؤٹ ہیں. بالغ پہ غصہ آنا بنتا ہے کیونکہ وہ جو کر رہا ہے جان کے کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. وہ بچے کو کیا پتا بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بچے پہ کیوں غصہ آ رہا ہے آپ کو؟ مطلب آپ اوپر سے فارغ ہیں، آپ کو
تکلیف ہونا ایک الگ بات ہے. تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی نیند خراب ہو رہی ہے, صبح آفس جانا ہے, دفتر جانا ہے, چلو سمجھ میں آ رہا ہے. غصہ کس بات پہ آ رہا ہے بچے پہ؟ اس میں تھوڑی اتنی سینس ہے. تو بچے کا رونا یہ نیچرل ہے, سمجھتے ہو. ہاں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ہی روئے چلا جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن صرف رونے پر پریشان ہونا یہ بیوقوفی ہے. اسی طرح بچوں کو موشن لگنا یہ بھی کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, نیچرل ہے. سب بچوں کو موشن لگتے ہیں, قدرت نے ان کے پیٹ کی صفائی کا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ایک دم پاگل ہو جانا, بچے کو موشن لگ گئے, پاگلوں کی طرح چیخنا, یہ اس کی علامت ہے کہ موشن آپ کو لگنے چاہیے تھے, اصل میں غلطی سے اس کو لگ گئے. ہاں اس میں یہ ہے کہ جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں, جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, کہ کوئی بات نہیں, اتنی جلدی اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے, اتنی جلدی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ نیچرل ہے. ہر بچے کو موشن لگتے ہیں, یہ نیچرل ہے بچوں میں. تو ہاں بہت زیادہ نہ ہو جائیں, اور وہ جو ڈاکٹر احتیاطی تدبیریں بتاتے ہیں وہ کرتے رہیں آپ, ORS وغیرہ. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, کہیں کسی بچے کو 3 دن سے موشن لگے ہوئے آپ نے اور لگا دیے, اس کا مادہ فاسدہ سارا ہی نکل گیا. حکیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں نا میں, تو مادہ فاسدہ حکیم صاحب نے کہا اس کا نکالو. ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیتے تھے. تو عطائی حکیم نا جعلی حکیم ہوتے ہیں, میں نے ایسے حکیم بھی دیکھے ہیں. جو پیشنٹ جائے گا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ہم آپ کو جلاب آور دوا دیں گے, آپ کا پیٹ صاف ہوگا, باڈی نئے سرے سے ریفریش ہوگی, پھر ہم علاج کریں گے. پاگل آدمی تو کیا کر رہے ہیں یار, ہر ایک کو موشن. تو اسی طرح ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیا کرتے تھے کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا, جو فاسد مادہ ہے نا وہ نکلے گا, پھر ہم علاج کریں گے. ایک بہت باریک سا آدمی چلا گیا, لوگوں نے کہا اس میں مادہ فاسدہ ہے ہی نہیں, مادہ ہی نہیں ہے, فاسد کہاں سے ہوگا, تو خدا کے لیے کچھ خیال کرنا. حکیم نے کہا نہیں, ہمارا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم مادہ فاسدہ نکالیں گے, اس کے بعد ہم علاج کریں گے. اس کو جلاب آور دوا دے دی, اس کا مادہ فاسدہ نکلنا شروع ہو گیا. حکیم کو لوگوں نے بلایا, بھائی یہ مر رہا ہے. حکیم نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہجامہ کر کے نا, جو ہجامے والے اناڑی کہتے ہیں فاسد خون ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. بھائی یہ غلط بات ہے, یہ ہجامہ والے بھی ایسے ہی کھینچ کے خون نکال رہے ہیں, اور اس پہ سنت کا لیبل لگا دیتے ہیں, پھر اتنا خون نکال دیتے ہیں. جب ان سے بولو کیا کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں یہ فاسد خون ہے, فاسد خون ہے. او بھائی جان خون ہے, یہ بلڈ ہے, یہ وہی بلڈ ہے جو رگوں میں دوڑ رہا ہے. چکر آئیں گے, آدمی مر جائے گا, اتنا زیادہ نہیں کرو. جو کیا یار, یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. ہر شخص پاکستان میں ہر فیلڈ میں ماہر ہے, اور جب تک کسی چیز میں پورا غلو نہیں ہوتا نا, اس وقت تک منجن بکتا نہیں ہے. ہجامہ والوں کو دیکھ لو, ہر بیماری کا علاج کس میں بتایا ہوا ہے, ہجامہ میں. آپ بتاؤ, لوگ آپ پر اعتماد کرے نہ کرے ان کا ہیڈک ہے, اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں قرآن و سنت کا. اسلام کو بدنام کر رہے ہو آپ, ہر چیز ہجامہ, ہر جگہ. بھائی ایسا ہی اگر ہوتا تو یہ ڈاکٹر پاگل ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, پورا میڈیکل سائنس کا ایک علم ہے, صدیوں سے لوگ اس میں ترقی کرتے کرتے آج ایک عروج پہ پہنچے ہیں. وہ سارے منجن بیچ رہے ہیں, ان سب کو چاہیے کلینک بند کر کے بس سرنج لے کے خون چوستے رہے لوگوں کا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک میں ہر طبقے سے ملتا ہوں, جتنے پھینکو پاکستان میں, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, جتنے پھینکو آپ کو پاکستان میں ملیں گے, پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے پھینکو کہیں بھی نہیں ہے. خیر کیا کریں, اب کہاں وہ مادہ فاسدہ نکال کے پھر ہم بیان شروع کرتے ہیں. تو وہ حکیم نے کو لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب مادہ فاسدہ نکل رہا ہے, مر رہا ہے. انہوں نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا. بالآخر اس کا انتقال ہو گیا, قبر میں دفنا دیا. لوگ حکیم کی کلینک پر آئے, اس کے مطب پہ آئے, کیا ہوا ہے بھائی, یہ تو مر گیا. حکیم نے کہا شکر کرو, مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, ساتھ لے کے نہیں گیا قبر میں, فریش ہو کے گیا. کوئی باڈی کے اندر گندگی, بولو بالکل صاف ستھرا, نیٹ کلین. تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو اتنے موشن لگ جائیں کہ وہ سارا ہی مادہ فاسدہ اس کا نکل جائے. اس لیے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, آپ بچے کو چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھایا کریں. لیکن میں صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو بہت زیادہ ہم لوگ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, مائیں بھی پاگل ہو جاتی ہیں, ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا بھائی, سب بچوں کے ساتھ رونا پیٹنا بھی ہوتا ہے, چیختے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں, موشن بھی ہوتے ہیں, اور بخار بھی ہوتا ہے بچوں کو. اور بچپن میں جتنا بخار ہو جائے نا وہ زیادہ اچھا ہے. دیکھو شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں, 16-17 سال کی عمر سے لے کے نا مجھے اب تک کتنے وبائیں آتی ہیں, کتنے مسائل ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مجھے فیور نہیں ہوتا, اللہ نے بچایا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, مجھے صرف ایک دفعہ فیور ہوا ہے, وہ ہجامے کی وجہ سے. وہ اتنا زیادہ ہجامہ کر دیا تھا, مادہ فاسدہ نکالتے نکالتے میں ہی مرنے لگا تھا. خیر پھر وہ ملیریا نے اٹیک کیا, اور ایک آدھ دفعہ ہلکا پھلکا اور ہو گیا ہوگا. وجہ کیا ہے, ہمیں بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا. جب بخار ہوتا تھا نا بچپن میں, تو میری والدہ مجھے ایک سرجن کے پاس لے کے جاتی تھی, اور وہ آرمی کے سرجن تھے اور اچھے جنرل فزیشین بھی تھے. وہ تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ہمیں ہلکی پھلکی دوا دیتے
تھے وہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا بخار چلتا تھا 15 20 دن. تو والدہ ان سے کہتی تھی کہ بھائی اس کو جلدی ٹھیک کر دیں. اچھا سب بچوں کے ساتھ یہی حال تھا, وہ بخار کھینچتے تھے 15 20 دن. تو اب جلدی ٹھیک کرو بھائی. وہ کہتے تھے کہ دیکھو بچوں کا ابھی نا جو امیون سسٹم ہے نا وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ بن رہا ہے. اگر ابھی سے ان کو اینٹی بایوٹک دے کے ہم بخار کو چلتے رہیں گے نا تو بڑے ہو کر بیمار ہی رہیں گے. پھر ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 15 20 دن کھینچنے تو اس کو خود ہی ٹھیک ہوگا یہ. تو وہ اس ڈاکٹر کا ہم پر اتنا احسان ہے, میں تو اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اچھا پبلک پھر اس ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں تھی, مائیں نہیں جاتی تھی. مائیں کہتی تھی بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. وہ کہتا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ڈینجرس نہیں ہے, کھینچنے تو 15 دن 20 دن 1 مہینہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آرام کراؤ, اسکول کی چھٹیاں کرا دو اس کو. تو اس ڈاکٹر کی کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یار ان کے پاس جا کے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایک اور ڈاکٹر تھے, پھر لوگ ان کے پاس لے جاتے تھے مائیں. ہماری اماں نہیں لے کر گئی ہمیں. ہماری اماں نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہی کھلاتے رہو ہلکا ہلکا. وہ ایک بس لال سا سیرپ دے دیتے تھے, پیناڈول ٹائپ کا ہوتا تھا میرا خیال. تو جو پڑوس میں ایک اور ڈاکٹر تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے انجیکشن لے کے نا, ہیوی اینٹی بایوٹک لے. ادھر گیا ٹھک بندہ ٹھیک, سمجھ رہے ہیں نا. تو لوگ کہتے تھے یار یہ بندہ ہے ٹھیک, یہ ڈاکٹر کیا ہے, یہ صحیح ڈاکٹر, اس کے پاس جاؤ 2 دن میں بندہ باقاعدہ دوڑنے لگتا ہے. تو یہ خیانت ہے ڈاکٹروں کی. ڈاکٹروں میں بھی دونوں طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اچھے بھی اور برے بھی. اب جو نوٹ چھاپنے کی جس کو فکر ہوگی اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یار میں جو اس اتنے سے بچے کو اتنی ہیوی اینٹی بایوٹک دے رہا ہوں اس کے ریزلٹ کیا نکلیں گے. کئی بعض دفعہ تو اینٹی بایوٹک ضروری ہوتی ہیں, تو یہ فیصلہ آپ نہ کریں یا میرے بیان سے فیصلہ نہ کریں کہ کھلانی ہے کہ نہیں, یہ ڈاکٹر ہی فیصلہ کرے گا. لیکن ڈاکٹروں میں بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کون سا ڈاکٹر لالچی ہے اور کون سا آپ کی صحت کے ساتھ بولو مخلص. تو میرے اوپر ڈاکٹر کا احسان ہے, انہوں نے مجھے ہیوی ڈوز نہیں دی, انجیکشن نہیں لگائے, اینٹی بایوٹک نہیں دی. اس کا اثر یہ نکلا میں کہاں نہیں گیا, ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید سردی, اور ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید گرمی, نزلے بھی ہوتا ہے, کھانسی بھی, زکام, سب کچھ. اس کی نوبت بہت کم آتی ہے کہ بستر پہ لیٹ جاؤ. اب آنا شروع ہو جائے بیان کے بعد تو ایک الگ بات ہے, وہ تو اللہ کی مرضی. کیا خیال ہے؟ تو میں جو اصل بات آپ سے کر رہا ہوں یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنی باڈی کو بہت زیادہ چھوئی موئی بولو مت بناؤ. پتہ ہے کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا آپ کو آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. ایک چرسی, وہ چرس نہیں پیتا, خوشی ہوتی ہے یہ ٹینشن ہوگی اس کو جب چرس نہیں ملے گی ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو سگریٹ پینے کی ٹینشن, سگریٹ پینے کا عادی ہے, وہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی؟ ٹینشن ہوگی. لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے تو یہ بہت بڑی ٹینشنوں سے اس کو نجات دے گا, خرچہ بچ جائے گا اس کا. اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی وہ طبیعت خراب ہونا بند. سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے, اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا. ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں, یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن, رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, 2 انگلیوں کے بیچ میں, جس طرف کو چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں, تبھی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں, جب نہیں کھاتی تو پھر ویسے ہی منہ چلتا رہتا ہے. ہماری بکری کو آگے دیکھ لینا کسی وقت, جب کھانا ہوگا تو کھا رہی ہوگی اور جب نہیں ہوگا نا تو منہ چلا رہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ اور مینگنیاں بنا کے نکال رہی ہوگی. ادھر کھائے گی, اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری, کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا, تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ. تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے. یہ مزاج شریعت نہیں ہے, یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ بولو نہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا, اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے, اور کھانے کو دل کرے گا, اور کھانے کو دل کرے گا. تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا, کسی کام کے نہیں رہو گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا کھانا ثواب ہے, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے, میں تو اس پہ حیران ہوں. کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کی. اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا, تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر محرم کا حلیم, یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا. بھائی جان کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم,
پھر 40واں بھی ہوتا ہے کوئی محرم کا، پھر ربیع الاول آیا، وہ تو فرسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد، یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں۔ وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے، کھاتے رہو، دیگیں، بریانی، مٹھائیاں۔ ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا، مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے، اللہ ان کے برکت دے ماشاءاللہ۔ مٹھائیوں کا رواج ختم کرو، سمجھتے ہو یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ نہیں۔ ہمارے مذہب سے پتہ ہے کیا چیز میچ کرتی ہے؟ گوشت، جس سے وزن نہیں بڑھتا۔ ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ گوشت تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مٹھائی۔ تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو۔ 3 میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے کہ انجیر ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا۔ انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے، جو ڈاکٹر اس کو الگ نام دیتے ہیں۔ دوسرا ہے شہد، اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہے کھجور، اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو، یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو، مٹھائیوں کے نام ہیں ہی نہیں۔ کھا لیں آپ، ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں، اس پہ مذہب کا لیبل بولو۔ یہ میرا بیان جو ہے نا، آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ؟ یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہے۔ دیکھو اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتا چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے، اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا۔ ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے، ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبخت چست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ مذہب میں نا سستی منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل، اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسلام ایک پورا پیکج ہے۔ اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے، سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے، تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں، سست بنا دیں، اور پھر چستی کی ترغیبیں دے۔ اس کا مطلب دیکھو، ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو، اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دی ہوں، تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تضاد ہے، یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں۔ اور آسان مثال، ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو، سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے، کینسر سے دور بھاگو، کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے، کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے، کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے، کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ، اور آپ کا ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف، یہ لیجیے کنگ سائز فلٹر۔ ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے، اب پتہ نہیں کیا آ رہے ہیں، یہ کھائی۔ آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کیا، اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں، تو لیکچر تو میں نے دینا ہے بھائی، اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا، اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے۔ تو آپ بولو گے ٹھیک ہے، پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں، آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں، آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے، تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں، پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر نہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا، یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے، یہ ہلکا نہیں ہے۔ نماز روزہ تو ہے ہی، اسلام کے 5 ارکان وہ تو ہیں ہی، لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب تک ان پیکجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے، اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اسلام میں بے جا غصہ، بلا وجہ غصہ، یہ ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں، یہ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں۔ اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ نیچرل بھی ہے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا ہر وقت، بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ایک دھماکے سے پھٹ جائیں گے وہ نا، تو یہ بری خصلت ہے۔ کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے جس کے پاس آپ جاؤ، تو وہ غصے کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہو، آپ میں تکبر ہے۔ غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا، 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے، اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت نیک، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں، جیسے
جیسے ہم لوگ جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں، مفتی صاحب آپ اتنے اچھے، آپ اتنے اچھے، تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے شاید واقعی میں بہت اچھا، یہ ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے نا اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے، وہ کہتا ہے میں کیسے، مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا، تو یہ میں کیسے، بھائی دل چاہ رہا تیرے رکھ کے میں تھپڑ لگاؤں۔ بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے نا، یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، ان کو اپنے بارے میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کہتے ہیں انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت اچھا، تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں، یہ بہت مسئلہ مذہبی اسکالرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت، ایک صاحب تھے انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سی نصیحت کرتا نا تو وہ بہت غضبناک ہوتے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار بوڑھے کا تو تھوڑا سا یہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے علم میں نہیں ہوگا لیکن عمر کا بھی تو کوئی خیال ہوتا ہے نا۔ ایک نوجوان عالم کو جب کوئی بوڑھا تنبیہ کر رہا ہو تو اس عالم کو اپنے علم کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے، اس بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال کر لینا چاہیے کہ یار بڑے بزرگ ہیں، چھوڑو ڈانٹ کھا لو تھوڑی دیر کے لیے۔ تو وہ جو ان عالم کو نا بہت زیادہ غصہ آتا تھا، کوئی بھی نصیحت کرے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے، کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے، اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے وہ۔ تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، انہوں نے کہا اصل میں ان مولوی صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت، بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان ہے، تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں ہے، ایسے ہی ہیں جیسے سب لوگ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو جا کے بتانا شروع کر دیں حضرت آج ہمیں پتہ چلا آپ اتنے ہیں نہیں، تو آپ کا کام علماء سے عقیدت محبت ہی ہے، سمجھ رہے ہو۔ ہاں کوئی واضح غلطی نظر آئے دو اور دو چار کی طرح تو اس پہ ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے، لیکن خود عالم کی تو ذمہ داری ہے نا وہ اپنے بارے میں غور کرے، حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ تو غصہ ختم کرنے کا ایک روحانی بھائی یہ وجہ ہے، تو جو بزرگ ہوں گے سچی مچی کے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کریں گے، آپ کے اندر سے خود پسندی کو ختم کریں گے، بھائی نارمل رہو جیسے سارے ہیں نا ایسے ہی بن کے رہو۔ دوسرا غصے کا بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا، جسمانی سبب ہوتا۔ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بات بات پہ بولو غصہ آئے گا، تو جو اللہ والے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ، کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رگ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے، بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولہا جلا دیا ہو، کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایسا لگتا ہے کوئی چولہا جلا کے چلا گیا، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم پتہ نہیں کیوں پھٹکنا شروع ہو گئے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا ہے بھائی؟ یا تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا اعصابی کمزوری ہے، پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، مسل کمزور ہو گئے ہیں، برداشت ختم۔ بڑھاپے میں غصہ زیادہ آتا ہے، تبھی تو اللہ نے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ جھڑکیں تو آگے سے اف مت کرو، کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تو غصے کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں، تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا، روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عاملوں کا نہیں، ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج، یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے، دنیا کی محبت ختم کر دے، صرف یہ کافی ہوگا؟ یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا، فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ بعض صحابہ پوری رات نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو منع کیا، وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا، آپ ڈپریشن میں الٹا کام کرو گے جا کے۔ فوجیوں میں دیکھو نا رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے، وہ سلانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، سوئے گا تو، ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا۔ جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے، سونا۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کیا، ان کو پتا ہوتا ہے ان کمبختوں نے اگر دوپہر نہیں
सोए ना तो ये पढ़ेंगे नहीं, फिर ये थके थके रहेंगे, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा इनका। तो ये खूब समझ लें, मजहब पे चलने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए जैसे रूहानी बीमारियों का इलाज करना जरूरी है, ऐसे ही जिस्मानी बीमारी का इलाज भी जरूरी है। उसके बगैर आप मजहब पे नहीं चल सकते। तो जैसे गुस्सा इस्लाम में बुरी चीज है, खुश अखलाकी अच्छी चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। तो क्या मतलब सारे ब्लड प्रेशर के मरीज नबी के साथ होंगे क़यामत के दिन? बोलो ना भाई, नहीं, ब्लड प्रेशर वालों का वो तो कहाँ होंगे? तो अच्छे अखलाक उनके बहुत मुश्किल है ना। इसी तरह याद रखो, हाँ, एक अल्लाह की तरफ से बीमारी मुसल्लत हो गई, उस पर तो फिर सबर का सवाब मिलता है। वो तो अल्लाह की, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी बीमार रहे हैं, उसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम का कसूर नहीं था, वो बीमारी किसकी तरफ से थी? अल्लाह की। और उलमा कहते हैं ऐसी बीमारी में सबर की तौफीक भी मिलती है, जिसमें इंसान की अपनी हमाकत ना हो, बल्कि ये किसकी तरफ से हो? अल्लाह की तरफ से। हमारी बीमारियां हमारी अपनी हमाकतों से हैं, अल्लाह की तरफ से नहीं है, अपनी हमाकतों से हैं। तो अब मैं ये इतनी लंबी तमहीद के बाद आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इसी तरह जैसे इस्लाम में गुस्सा हराम है, बदअखलाकी हराम है, इसी तरह इस्लाम में सुस्ती भी क्या है? बोलो, हराम। सुस्त आदमी नमाज पढ़ सकता है? फजर में देख लो, फजर में किसी भी मस्जिद में पक्के नमाजियों का रेशो देखो, आम लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, कितने थोड़े नमाजी होते हैं। तो ये क्या इसकी अलामत है कि इतने जो थोड़े नमाजी हैं ये इसलिए है कि कौम चुस्त बहुत है, एक्टिव बहुत है। नमाजियों से नहीं उठा जाता, नमाजियों से फजर में नहीं उठा जाता। क्यों? सुस्त हैं। और बहुत सारे काम हमारे देख लो, एक काम नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ कैसे रहे होते हैं? ऐसे पढ़ रहे होते हैं। एक साहब को मैंने देखा, नमाज पढ़ रहे हैं, एक टांग पे पूरा जोर, फिर थोड़ी देर में ये वाली टांग हल्की, दूसरी। अबे तुझसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यार, अल्लाह के सामने तुम खड़े हो, इतनी सुस्ती, ये सुस्ती है ना भाई। ये सुस्त आदमी कभी सीधा खड़ा हो सकता है? बोलो, वो टेढ़ा मेढ़ा ही होगा। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह जब बयान करते थे ना, तो टेक लगा के नहीं करते थे, हालांकि उनकी उम्र 75-76 साल में भी ऐसे कमर सीधी रख के बैठते थे। और कोई टेढ़ी कमर के साथ बैठा होता था ना, करके उसको डांट के सीधा कर देते थे। हजरत को हमने नहीं देखा कभी सीढ़ियों से उतरते हुए सहारा लिया, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए भी ऐसे ठक करके जाते थे। आज क्या है, पहली मंजिल पे जाना है, लिफ्ट के जरिए जा रहा है। भाई 2 सीढ़ियां चढ़ ले, ये बहुत जरूरी है तेरे लिए, थोड़े से घुटने एक्टिव रहेंगे ना। अभी एक कारपेंटर को मैंने अपने गार्ड के साथ अंडा मोड़ भेजा। ये अंडा मोड़ ये जहाँ से इन्हीं करीब ही है, मेरा ख्याल है 1.25 किलोमीटर है ये। वो कारपेंटर आधे रास्ते में बैठ गया कि थोड़ा रेस्ट करने दो। 1.25 किलोमीटर चलने के लिए कितना है? 100 मीटर नहीं, 100 मीटर से थोड़ा ज्यादा। चले, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो बैठ गया बीच में, जवान आदमी। तो ये कौम की हालत है, तो ये जिहाद करेगी है? ये जिहाद करेगी। तो सुस्ती इस्लाम में बुरी चीज है। चुस्ती क्या है? मैं भी चुस्ती पे इतने बयानात कर रहा हूँ, आप ये ना समझे मुफ्ती साहब पता नहीं कितने एक्टिव होंगे, हम भी आप जैसे ही हैं, लेकिन बात तो वही करें ना जो ठीक हो। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हमें सहाबा में कोई सुस्त नहीं मिलता, और इतनी कुर्बानियां सुस्त लोगों का काम है ही नहीं, जो कुर्बानियां सहाबा ने, खालिद बिन वलीद ने रूम और फारिस के बखी उधेड़ के रख दिए थे। हमारे मुजाहिदीन जो माजी में हम लोगों ने दुनिया फतह की है, फ्रांस तक पहुंच चुकी थी हमारी फौजें, और इधर फतह करते करते शाम, और इधर ईस्ट की तरफ इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी इस्लामी सल्तनत ये तो बहुत पहले इस्लाम में दाखिल हो चुकी है। काबुल तक मुसलमान फौजें हजरत उस्मान के दौर में आ चुकी थी, वहां सहाबा की कब्रें मिलती हैं। उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, ये सब हजरत उस्मान के दौर में फतह हो चुका था। ये सुस्त लोगों का काम हो सकता है? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को रबीउल अव्वल के हलवों पे डाल के चले गए होते कि तुम मुहर्रम में इतना हलीम खाया करो, रबीउल अव्वल में इतनी देगें खाया करो, जब बच्चा पैदा हुआ करे तो मिठाई के इतने डब्बे खा लिया करो, तो आप मुझे बताओ रूम और फारिस और आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान ये फतह होते? बोलो ना। तो मजहब पे चलना मुमकिन ही नहीं है सुस्त आदमी के लिए, समझ लो ना। उससे फजर में उठा जाएगा, उठ के आएगा तो ऐसे लगेगा जैसे कब्र से किसी ने मुर्दा उखाड़ा हुआ है। आप देख लो ना, जो सुस्त बच्चे होते हैं, आप उनको उठाओ तो सही, ऐसे मरे हुए आ रहे होते हैं जैसे तुझे फांसी के फंदे की तरफ लेके जा रहे हैं, हम फांसी घाट की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर आगे बैठेगा तो वुजू खाने में बैठ जाएगा, वहीं झूमता रहेगा बैठ के। फिर वुजू खाने से इसको उठाओगे, आगे खड़ा होगा, फिर अजीब स्टाइल से कभी एक पांव पे सहारा लेके इधर, कभी उधर, कभी फिर नाक में खुजा रहा है, कभी कान में उंगली घुमा रहा है। ना नमाज में खुशू व खुजू, ना वुजू तमीज से होगा इसका। अजीब। तो ये क्या है भाई? ये किसी काम का नहीं है, ये उम्मत पे बोझ है, ये नमाजियों को बदनाम कर रहा है। बूढ़ा इमाम होता है ना, बूढ़ा इमाम, वो बेचारा समझ में आता है कि रुकू में गया देर, अल्लाह अकबर कह दिया और रुकू में जाने में देर हो गई, सजदे में जाने में देर हो गई, सजदे से उठने में देर हो गई। बूढ़े होते हैं वो तो मजबूर हैं बेचारे, बुढ़ापे में हो जाते। मैंने जवान इमाम देखे सजदे में जा रहे हैं, अल्लाह
اتنا لمبا اللہ اکبر کے پبلک سردے میں پہلے پہنچ چکی ہے, امام صاحب ابھی راستے میں پہنچ. یار آپ تو 30-35 سال کے ابھی ینگ ہو, آپ اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو, سردے میں اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو. اور چلو شادیوں میں دولہا اپنی شادی میں لیٹ آتا ہے, میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا یہاں, دولہا لیٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. میں کہتا ہوں جس کمبخت کو اس کی شادی موٹیویٹ نہیں کر سکی ٹائم پہ پہنچنے کے لیے, وہ باقی کون سے کام ٹائم پہ کرے گا؟ یا تو بیزار ہے تیری پسند کی شادی نہیں ہو رہی, یا تو سست ہے کہ پسند کا کام بھی اتنی سستی سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہو سکتی ہے نا بھائی تیری. کبھی چلو حادثہ بھی ہو جاتا ہے, ٹریفک جیم ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, لیکن نارملی بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں نکاح پڑھانے, ہم ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہیں, حالانکہ میری نہیں ہو رہی شادی, پھر بھی میں ٹائم پہ پہنچا ہوں. اور اگلا کیا کر رہا ہے, جو دولہا ہے 1 گھنٹہ لیٹ, 1.5 گھنٹہ لیٹ. بس کر یار, تو نماز کیسے ٹائم پہ پڑھے گا جب تیری جو شادی جس میں اتنی دلچسپی ہے تجھے, وہ تو اتنی لیٹ کر رہا ہے, گھنٹہ بعد پہنچ رہا ہے تو یہ مقصد یہ قوم سست ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ. یہ خدا کی قسم بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر, اس کو ہلکا مت سمجھو, بہت بڑا عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند نہیں ہے, اور آپ